بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سبق ہے سبق نمبر 3، اسم کی تذکیر و تانیث۔ جنس کے اعتبار سے یہ تقسیم ہے، کیونکہ کوئی چیز بھی جنس کے اعتبار سے یا تو مذکر ہوتی ہے یا پھر مؤنث۔ مذکر کیا ہے؟ مذکر سے مراد ایسی چیز خواہ وہ جاندار ہو یا بے جان جو نر پر دلالت کرے اور اس میں مؤنث کی کوئی علامت بھی نہ پائی جائے تو وہ مذکر ہوگا۔ قبلہ استاذ محترم نے یہاں صرف یہ تعریف کی کہ مذکر وہ اسم ہے جس میں تانیث کی علامت نہیں ہوتی، حالانکہ ایسی مثالیں ہیں، مثلا زینب کہ جس میں بظاہر تو تانیث کی علامت نہیں لیکن وہ مؤنث ہے، لہذا مذکر کی تعریف یہ زیادہ موزوں ہے کہ مذکر نر جاندار یا بے جان چیز جس میں کوئی علامت تانیث یا مؤنث پر دلالت کرنے والی کوئی ایسی چیز نہ پائی جائے تو وہ مذکر کہلائے گا، جیسے راجل فرس، کہ ان میں نہ تو مؤنث کی کوئی علامت موجود ہے اور نہ ہی مؤنث پر دلالت کرنے والی کوئی چیز موجود ہے۔ اور مؤنث کیا ہے؟ ایسا اسم ہوتا ہے جس میں تانیث کی علامت لفظاً یا معناً پائی جاتی ہے، لیکن اگر کوئی علامت نہ بھی پائی جائے تو اس میں ایسی دلالت موجود ہوتی ہے، ایسا قرینہ موجود ہوتا ہے جو اسے مؤنث بنا دیتا ہے۔ اور مؤنث کی 3 علامتیں ہیں۔ نمبر 1 تا، یہ اس میں جامد اور اس میں مشتق دونوں کے آخر میں آتی رہتی ہے، جیسے غرفتن یہ اس میں جامد ہے اور شاربتن یہ اس میں مشتق ہے، یعنی صفت ہے۔ اور دوسری علامت اس کے الف مکسورہ ہے اور یہ صفت مشبہ اور اس میں تفضیل کی مؤنث کے آخر میں آتی ہے، یہ علامت جیسے عطشہ اور حسنہ۔ عطشہ صفت مشبہ ہے کیونکہ جس صیغے میں بھوک یا پیاس کے معنی پائے جائیں تو وہ صفت مشبہ ہی ہوتی ہے، لہذا عطشہ یہ صفت مشبہ کا صیغہ ہے، اور حسنہ یہ اسم تفضیل ہے۔ احسن سے اس کی یہ مؤنث ہے حسنہ، کیونکہ اگر یہ صفت مشبہ ہوتا تو پھر حسین ان سے اس کی مؤنث حسینہ تو نہ آتی، حسنہ نہ ہوتی، لہٰذا یہ اسم تفضیل کی ہی مؤنث ہے اور عطشہ صفت مشبہ ہے۔ اور اس کی تیسری علامت الف ممدودہ ہے، یعنی الف مد والا، اور یہ صفت اسم کے آخر میں بھی آتی ہے اور یہ علامت صفت کے آخر میں بھی آتی رہتی ہے، جیسے ہمراہ کہ یہ صفت مشبہ ہے، اس میں رنگ کے معنی پائے جا رہے ہیں، اور صحرا یہ اسم ہے، لہذا یہ الف ممدودہ والی علامت صفت کے آخر میں بھی آتی رہتی ہے اور اسم کے آخر میں بھی آتی رہتی ہے۔ مؤنث کی مزید 2 قسمیں ہیں۔ مؤنث یا تو حقیقی ہوگی یا پھر وہ مؤنث مجازی ہوگی۔ مؤنث حقیقی وہ مؤنث ہے جس کے مقابلہ میں کوئی نر جاندار ہوتا ہے تو وہ حقیقتاً ہی مؤنث ہوتی ہے، جیسے باقرتن گائے کہ اس کے مقابلے میں بیل اس کا مذکر ہے، لہذا یہ مؤنث حقیقی ہے۔ اور مؤنث لفظی، بلکہ یہاں لفظی کی بجائے اگر مؤنث مجازی کہا جاتا جس طرح کے دیگر نحو کی کتابوں میں ہمیں یہ ملتا ہے تو یہ زیادہ موزوں تھا، کیونکہ مؤنث حقیقی میں بھی کبھی وہ مؤنث لفظی ہوتی ہے، یعنی اس میں حقیقتاً مؤنث ہے تو اس میں اس کی علامت کبھی تو لفظوں میں پائی جاتی ہے اور کبھی وہ لفظوں میں اس کی علامت نہیں ہوتی تو پھر وہ مانوی بن جاتی ہے، جیسے زینب یہ مانوی ہے اور اس کی حقیقی میں وہ علامت تانیث بھی پائی جائے گی جیسے باقرتن، لہذا اگر اس کی 2 قسموں میں دوسری قسم کو مجازی کہا جائے تو شاید یہ زیادہ موزوں ہوگا۔ تو دوسری قسم مؤنث مجازی یہ وہ مؤنث ہے جس کے مقابلہ میں نر جاندار نہیں ہوتا، گویا در حقیقت مؤنث تو نہیں
لیکن یہ مجازن اور عرف نے اسے مؤنث بنا دیا تو یہ مؤنث لفظی ہے۔ تو اس میں کبھی تو علامت تانیث لفظوں میں ظاہر ہوتی ہے، جیسے ظلمتن، یہ مؤنث حقیقی نہیں ہے اندھیرا، کیونکہ اندھیرے کی مقابلے میں کوئی ایسا لفظ نہیں ہے کہ جو اس کے لیے مذکر استعمال ہو، تو اسے مؤنث قیاسی کہتے ہیں۔ اس لیے قیاسی کہتے ہیں کہ قیاس ایک اندازہ، طریقہ، سلیقہ ہوتا ہے کہ جو ہمیں مذکر سے مؤنث بنانے میں جو ہے امداد دیتا ہے، ایک طریقہ وضع قطع ہمیں ملتی ہے جس سے ہم مؤنث بنا سکتے ہیں۔ تو یہ 3 علامات میں سے جب کوئی ایک علامت آ جاتی ہے تو ہم اسے بآسانی سمجھ بھی سکتے ہیں اور وہ صیغہ بنا بھی سکتے ہیں، تو یہ مؤنث قیاسی ہے۔ تو کبھی علامت تانیث لفظوں میں ظاہر نہیں ہوتی، بلکہ اسے معنی سے سمجھا جاتا ہے، یا پھر اسے ہم نے عربوں سے سن رکھا ہوتا ہے کہ جس طرح انہوں نے اسے مؤنث استعمال کیا تو ہم بھی اسے مؤنث استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ سماع پر ہی اس کا انحصار ہے، تو لہٰذا اسے مؤنث سماعی کہا جاتا ہے۔ اور بعض نحویوں نے ایک حسین انداز سے اس کی ترتیب رکھی ہے، تو انہوں نے مذکر کی بھی بنیادی طور پر 2 قسمیں ذکر کی ہیں جو آپ وائٹ بورڈ پہ مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ تو مذکر کی بھی بنیادی طور پہ 2 قسمیں بن سکتی ہیں، مذکر حقیقی اور مذکر مجازی۔ مذکر حقیقی جس کے مقابلے میں مؤنث موجود ہے، جیسے رجل، اس کے مقابلے میں امراتن ہے۔ تو اس طرح اس کی دوسری قسم مذکر مجازی ہے، جیسے باب، دروازہ، کس کے مقابلے میں کوئی مؤنث نہیں ہے، لہٰذا یہ باب مذکر تو ہے، مذکر حقیقی نہیں ہے، مذکر مجازی ہے۔ لہٰذا مذکر کی بھی 2 قسمیں، مذکر حقیقی اور مذکر مجازی۔ اسی طرح مؤنث کی بھی بنیادی طور پر 2 قسمیں بنائی جا سکتی ہیں، مؤنث حقیقی اور مؤنث مجازی۔ حقیقی مؤنث وہ ہوگی جس کے مقابلے میں نارجاندار ہو، جیسے امراتن، کہ اس کے مقابلے میں رجل ہے۔ لیکن مؤنث مجازی وہ مؤنث ہوگی جس کے مقابلے میں کوئی نر جاندار نہ ہو، جیسے ظلمتن، اندھیرا۔ پھر ان مؤنث کی 2 قسموں حقیقی اور مجازی میں سے ہر ایک کی مزید 2 قسمیں بنتی ہیں۔ مؤنث حقیقی، اس کی مزید 2 قسمیں، مؤنث لفظی اور مؤنث معنوی۔ اور مؤنث لفظی کی مثال جیسے عائشہ، تو کہ یہ حقیقتاً ہی مؤنث ہے، عائشہ عورت ہے، مؤنث ہے، اور اس کے مقابلے میں نر موجود بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ مؤنث لفظی ہے کیونکہ اس میں علامت تانیث لفظوں میں موجود ہے۔ اور اس مؤنث حقیقی کی دوسری قسم معنوی ہے کہ وہ چیز ہے تو مؤنث حقیقی لیکن اس میں علامت تانیث ہمیں نہیں نظر آتی، تو اسے مؤنث معنوی کہا جائے گا، جیسے ہندن۔ تو اس طرح مؤنث حقیقی کی بھی 2 قسمیں، لفظی اور معنوی، جس کی مثالیں عائشہ اور ہندن۔ اور مؤنث کی دوسری قسم جو مجازی ہے، اس کی بھی مزید 2 قسمیں بن سکتی ہیں، مؤنث لفظی اور مؤنث معنوی۔ اور مؤنث لفظی کی مثال جیسے طلحہ تو، اسامہ تو، کہ یہ حقیقتاً تو مؤنث نہیں، انہیں مجازاً مؤنث اس لیے کہا گیا کہ یہ بظاہر مؤنث ہیں، یعنی لفظوں میں مؤنث ہیں، کیونکہ اس میں آخر میں علامت تانیث گول تا لگی ہوئی، اگرچہ یہاں تانیث کے لیے نہیں ہے، تو یہ لفظاً مؤنث ہے اور یہ حقیقی بھی نہیں ہے، مجازاً اسے مؤنث کہا گیا۔ اور اس طرح اس کی دوسری قسم معنوی مؤنث ہے، مجازی معنوی، جیسے شمسن، کہ اول تو شمس مؤنث نہیں ہے کیونکہ اس کے مقابلے میں نر جاندار نہیں ہے، تو لہذا یہ حقیقی مؤنث تو نہ ہوا بلکہ یہ مجازی مؤنث ہے۔ پھر اس میں کوئی علامت تانیث بھی نظر نہیں آ رہی، سماع پر اس کے انحصار ہے، لہذا اسے مؤنث معنوی کہا جائے گا۔ تو یہ ایک بہترین ترتیب ہے جو ہمیں نحو کی دیگر کتابوں میں ملتی ہے، جو تقریب